السلام علیکم، میں ہوں رضوانہ عاصم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے کہ دعا کسے کہتے ہیں۔ دعا پکارنے اور بلانے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی حاجت روائی یا کسی غرض و غایت کے لیے بلانا دعا کہلاتا ہے۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور آیات احادیث طیبہ وارد ہوئی ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوہیت کے حضور، ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت و عطا پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار و ثبوت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جس کا ترجمہ ہے کہ تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تفسیر اس آیت میں لفظ ادعونی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دعا ہے، یعنی یہ ہوا کہ اے لوگو مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے، معنی یہ ہوا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ ہاں، وہ جواد و کریم ہے، بخششیں فرماتا اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ بخششیں فرماتا اور جود و کرم کے دریا ہی نہیں بہاتا، ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دیتا ہے، تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک کے برابر کمی نہیں آتی۔ کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، وہ کس کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ و ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اسی حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ ویورز، اس سے آگے ہم بات کریں گے کہ دعا کس وقت کی جائے۔ دعا کے کرنے کے بہترین اوقات کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے لیلۃ القدر کی رات کو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اس دنیا کے آسمانی دنیا پہ آ جاتا ہوں اور اس وقت ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد کی دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اذان اور اقامت کے درمیان اگر ہم دعا کریں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ میدان جنگ میں جنگ کے دوران دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش کے وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رات کے کسی حصے میں اگر آپ کی آنکھ کھل جائے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یا ویسے زمزم پیتے وقت دعا قبول کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی مومن سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مرغ کی آواز سننے پر دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں بمطابق احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جب آپ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے دعا مانگتے ہیں تو تب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی تکلیف آ جائے یا کوئی ہم سے ہمارا پیارا جدا ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے دعا کرنے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ میت کی روح پرواز کر جائے تو اس وقت اس کی بخشش کے لیے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بیمار آدمی کے پاس جب دعا کی جائے تو وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی مظلوم کی دعا
کی آنکھوں سے آنسو نکلیں اور وہ دعا مانگے تو وہ سیدھی عرش عظیم پہ پہنچتی ہے۔ والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے، کسی بھی روزہ دار کی روزے کے دوران اور خاص طور پر افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح نیک اولاد کی اپنے والدین کے لیے دعا قبول ہوتی ہے۔ ظہر سے پہلے زوال کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح جب ہم خانہ کعبہ کو دیکھیں تو خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے جو بھی دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ویورز، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری دعا کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر ہم نیک مقاصد کے لیے دعا مانگے، کسی کا نقصان پہنچانے کے لیے کبھی دعا نہیں مانگنی چاہیے، دعا ہمیشہ خیر و برکت کی مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح دعا اگر نہ بھی قبول ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ دعا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں رد نہیں ہوتی، اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ دعا کیسے کی جائے۔ ویسے تو دعا کے مخصوص آداب ہیں، جیسا کہ پاک ہونا، قبلہ رو ہونا، فوکسڈ اور ٹارگیٹڈ ہونا کہ اللہ میری دعا ضرور قبول ہو، اور حمد و ثنا اور درود ابتدا اور انتہا میں پڑھنا، اور حرام سے بچنا، یہ سب دعا کی شرائط ہیں۔ لیکن میرے خیال میں دعا ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو انسان ہمہ وقت اپنے دل میں جاری رکھ سکتا ہے۔ اگر انسان ہر چیز کی بھلائی اور خیر کی امید رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگائے اور ہر وقت یہ سوچے کہ میرا ہر کام اللہ تعالیٰ آپ نے ہی مدد فرمانا ہے، آپ ہی نے میرے ہر کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہے، تو میرے خیال میں خاموشی سے یہ سوچتے رہنا بھی ایک دعا ہے۔ دعا انتہائی خوبصورت ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا ہمارا اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔